علی محمد رضوانی صاحب سے کہ وہ آج کی اس آخر مجالس اعزا سے بہترین اور بھرپور خطاب فرمائے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات، بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہم۔ دعائے کے پروردگار متعال، تم سب برادران اور خاران کا اس مقام عالیہ پہ خداوند منان اپنی درگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ جو مؤمنین و مؤمنات بے اولاد ہیں، خداوند منان ان کو صاحب اولاد بنائے۔ دعائے کے پروردگار متعال، جو مؤمنین مقروض ہیں، خداوند منان ان کے قرض ادائے غیب سے عطا فرمائے۔ جو مؤمنین و مؤمنات گھر ہیں یا ہسپتال میں ایڈمنٹ ہیں، خداوند منان ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ جن کو پروردگار نے اولاد عطا کی، خدا ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔ جو مومنین و مومنات اس عالم جہان سے رخصت ہو گئے ہیں، خداوند منان ان کو غریق رحمت فرمائے۔ خصوصاً مرحوم مرفوع سید غلام حسین شاہ صاحب، حافظ سید سردار شاہ اور ان کے اہل خانہ و دیگر مومنین و مومنات، ان کے ایصال و ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی تمام مومنین مل کر تلاوت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان تمام تو ان کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاءاللہ آپ بڑی تعداد ہیں، صلوات جو ہے بہت ڈھیلی ہے، اونچے آواز سے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی تجلی لذاتہ بذات، والصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجلیات۔ درود قریب سیما
جامع المرتبتين وقائد النشأتين وخلاصة العالمين جد الحسن والحسين درود پڑھیے بلند اب لقاسم محمد صلی اللہ ثم صلاة والسلام على ووزيره وابن عمه وخليفته وهو قاتل المشركين والمنافقين والكافرين أمير المؤمنين بلند درود أسد الله الغالب الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب درود بلند ثم صلاة والسلام على سيدة النساء العالمين جب عالم محشر ہوگا ہر مقتول اپنے قاتل کا دامن پکڑا ہوا ہوگا شکایت کرے گا پروردگار ان سے پوچھئے میری جوانی کو کیوں لوٹا تھا مجھے جوانی میں کیوں قتل کیا تھا ان سے پوچھئے میرا کیا جرم و گناہ تھا مجھے کیوں انہوں نے قتل کیا خداوند متعال کی عدالت ہوگی عزیزان رونے والے بھائی لیکن ایک ایسا مقتول بلند ہوگا جس کا سر نہیں ہوگا ایسا مقتول ہوگا جس کا سر نہیں ہوگا خداوند متعال کی آواز کی ہے تم اپنے اپنے قاتلین کے دامن پکڑو یہ مقتول جس کا نام حسین ہے کہے گا میرا اللہ میرا کوئی ایک قاتل نہیں ہے کوئی مجھے پتھر مارتا تھا کوئی کو مجھے نیزہ مارتا تھا جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں میں ڈالتا تھا میرا اللہ میرا کوئی ایک قاتل نہیں ہے میں کس کس کا دامن پکڑوں کوئی ایک تو نہیں رلانے والا
अजरुकुम अल्लाह। रब अकबर की कसम बरादरान व खहरान, जिगर छिलनी हो जाता है लेकिन एक मर्द नहीं बल्कि एक खातून क़यामत के दिन आएगी। समझ गए हो? मुझे ज़्यादा वजाहत की ज़रूरत तो नहीं है। मर्द नहीं, एक खातून है जो आलम महशर में आएगी। क्या कहेगी रोने वाला? उनके दोनों हाथ बुलंद होंगे, एक हाथ पे हुसैन का सर होगा, दूसरे हाथ पे ज़ैनब की लुटी हुई चादर। कहेगी मेरा अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाज़ें परवरदिगार आएगी, मेरी कनीज़ ज़हरा क्या मांगना चाहती हो, मैं आज देने को तैयार हो। कहेगी मेरा अल्लाह, तमाम अंबिया को कह दे सब अपना सर झुका लें, उनकी उम्मतों को कह दे सर झुका लें। तमाम अंबिया के सर झुके हुए होंगे, उनकी उम्मतों के सर झुके हुए होंगे। आवाज़ कुदरत आई, मेरा नबी तुम बाप हो, वो तेरी बेटी है, लेकिन मैं आज आलम माशर में मेरी कनीज़ इस तरह आ रही है। तुम नबी हो, बाप हो, लेकिन तुम भी बर्दाश्त नहीं करोगे। मैं अल्लाह का हुक्म है, तुम भी अपना सर झुका लो। मेरी कनीज़ इस अंदाज से आ रही है, तुम भी बर्दाश्त नहीं करोगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रोने वाला परवरदिगार की आवाज़ है कि मेरा नबी अपना सर झुका दे। कहेगा मेरा अल्लाह, वो मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ। बेटी और बाप के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। हातिफ गैबी की आवाज़ है कि तुम बाप हो, वो बेटी है, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा नबी तू भी मर जाएगा, जिस तरह मेरी कनीज़ आ रही है, मलाइका के ताज उतरे हुए। इससे बड़ा तो कोई मसाइब नहीं होगा। मैं क्या पढ़ूंगा तो क्या सुनेगा। अजरुकुम अल्लाह। एक और जुमला तेरी इबादत के इजाफे के लिए पढ़ना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, खुदा गवाह। आवाज़ है कि अब नबी मुकर्रम की आंखें झुकी हुई होगी, सर झुका हुआ होगा। आवाज़ है कि या अली, अपना सर झुका दे, अपनी आंखें बंद कर दे। फरमाएगा मेरा अल्लाह, वो मेरी ज़ौजा है, मैं उनका शौहर हूँ। ज़ौजा और शौहर के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। आवाज़ आएगी मेरा अमीर और मेरा वली, मैं अल्लाह का हुक्म है, जिस अंदाज से मेरी ज़हरा आ रही है, तू अली भी बर्दाश्त नहीं करेगा। या अली, अपनी आंखें बंद कर, सर झुका। अब आलम माशर में जिब्राइल की आवाज़ बुलंद होगी, ऐ आलम माशर नौके ज़ोर हो सको, तुम सब सर झुकाओ, मोहम्मद की बेटी आ रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लेकिन रब अकबर की कसम है, मसाइब इतना है, जिगर छिलने हो जाता।
محمد کے گلشن کو امت نے ایسا نابود کیا، ایسا اجاڑا جس کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن ایک سوال کرے گی میرا اللہ، اب نبیوں کو کہو اپنی آنکھیں کھولیں، سب سر بلند کریں۔ خدا کہے گا فاطمہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہے گی میرا اللہ ان کو کہو اپنے سب سر بلند کرے، ملائکہ دیکھیں، سب دیکھیں، میرا بابا بھی سر بلند کرے، میرا شوہر بھی سر بلند کرے۔ آوازیں گی کنیز کیا کرنا چاہتی ہو؟ رو کے کہے گی میرا اللہ ان تمام امتوں سے پوچھو میرے حسین کا کیا جرم تھا، میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ میرا اللہ کوئی نیزہ مارتا، کوئی پتھر مارتا، میرے حسین کو مرضی سے مارتے، میرے غریب کو پانی نہ پلا دے، بھوکا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہے گی میرا اللہ میرا حسین مرد تھا، میرا اللہ میرے اکبر کا کیا جرم تھا، میرا اللہ میرے قاسم کا کیا جرم تھا، میرا اللہ یہ مرد تھے، میرے 6 مہینے کا کیا جرم تھا، جو زبان بھی نہیں بول سکتا تھا، جو ماں کو ماں نہیں بول سکتا تھا، میرا اللہ ان کا کیا جرم تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن ایک جملہ ضرور پڑھوں گا، ضرور پڑھوں گا، رونے والا خدا گواہ جگر چلنے چلنے جاتا ہے۔ رو کے کہے گی میرا اللہ میرا حسین بھی مرد تھا، میرا اکبر بھی مرد، میرا قاسم بھی مرد تھا، یہ سب مرد تھے، میرا اللہ اب نبیوں کو کہو اپنی آنکھیں کھولیں، میرا اللہ ان سب سے پوچھئے میری زینب کا کیا جرم تھا، وہ تو عورت تھی، کس جرم سے میری زینب کی چادر اتاری گئی، کس جرم سے میری زینب کو تازیانے مارتے تھے، کس جرم سے میری زینب کو بازار پھرایا۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ درود پڑھیے محمد وعلی محمد۔ میرے واجب الاحترام برادران و خواہران، نبی مکرم کا ارشاد گرامی ہے، ایک مرتبہ رسول گرامی مسجد نبوی پہ بیٹھے ہوئے، اصحاب ساتھ ہیں، نبی مکرم خطبہ دے رہے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا 2 بچے دوڑ کے مسجد کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا، ممبر سے اتر گئے، جا کے ان 2 بھائیوں کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا دیا، اور ایک جملہ کہا نبی مکرم نے، حسین کو ہاں سے لگا کے کہا یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت میں محمد کا تم پر سلام۔ کسی نے اعتراض کیا، کہا یا رسول اللہ آسمان اور زمین کی زینت تو تم ہو، تم حسین کو کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا خبردار، حسین نبیوں کی محنت کا سرمایہ ہے، حسین تمام انبیاء کی محنتوں کا صلہ ہے، تمام انبیاءوں کی محنت کا مرکز ہے، حسین زمین و آسمان کی زینت ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، جھوٹ انسان بولتا ہے، گناہ سرزد ہوتا ہے انسان سے، کہ فوراً کیا کرے، اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی وسیلہ پیش کرے جس کا نام حسین ہے۔
کہ خداوند متعال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا گیا ہے اگر جب کربلا جاؤ زیارت حسین پہ تو آپ کو چاہیے حسین کی سرعانی دعا کرو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ انعام اللہ نے ہر امام کو اللہ نے ایک ایک تمغہ دیا ہے، ایک نشان حیدر دیا ہے ہر امام کو۔ امام رضا کو ایک نشان حیدر ہے جس کا نام اہل بیت نے امام رضا کے متولد ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے نام رکھا عالم آل محمد۔ عالم تو سب ہیں، عالم تو سب ہیں، لیکن اس کا نام خاص رکھا گیا ہے عالم آل محمد، آل محمد کا عالم امام رضا کا لقب ہے۔ اسی طرح ایک امام ہے جس کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے۔ صادق تو سب ہیں، 14 کے 14 صادق ہیں، 14 کے 14 معصوم ہیں۔ ان کی کلام کلام خدا ہے، ان کی گفتار گفتار الہی ہے، ان کا بولنا خدا کے اذن کے ساتھ ہے۔ بولتے ہیں تو خدا کہتا ہے، حرکت کرتے ہیں تو تب خدا کرتے، اپنی مرضی سے کام کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس لیے معصوم ہیں، سب صادق ہیں۔ لیکن ایک کو خاص یہ نشان حیدر ہے، وہ کون ہے؟ وہ تیرا امام جعفر صادق، اس کا نام ہے صادق آل محمد، آل محمد کا صادق اور سچا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل۔ سب کے ہیں صادق ہیں، لیکن اس کا نام صادق آل محمد ہے۔ ہر امام کا ایک خاص لقب ہے، خاص کنیت ہے، اور خدا نے ہر امام کو ایک خاص عنایت عطا کی ہے۔ امام رضا کی ایک خاص عنایت ہے، جو بھی اس کی ذری پہ جائے، فقیر ہے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی جائے، جو حاجت رکھ کے جائے وہ حاجت اپنی لے کر آتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا کہ امام رضا کو کیا ہے؟ یہ باب الحوائج ہے۔ امام رضا تمام مشکلات کو برطرف کرتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ کو مشکل ہے امام رضا سے متوسل ہوئیے، امام رضا مشکلات حل کر دیں۔ ہر امام کا ایک خاص لقب ہے۔ ایک امام جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اللہ نے اس امام کو خاص نشان حیدر عطا کیا ہے۔ لہذا کل میں نے یہاں اپنی بحث کو چھوڑ دیا تھا کہ امیر المؤمنین جو وصی ہوتا ہے، جو جانشین ہوتا ہے، جو خلیفہ الہی ہوتا ہے، وہ تمام ان صفات کا مالک ہوتا ہے جس صفات کا نبی مالک ہوا کرتا ہے۔ اگر نبی معصوم ہے تو اس کے خلیفہ کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر نبی کا معلم خدا ہے تو اس کے وصی جانشین کا معلم بھی خدا ہونا چاہیے، بشر اس کا معلم نہ ہو۔ اگر بشر انسان اس کا ٹیچر ہو تو ان کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ ہر کوئی کہے گا تو ہمارے بھائی سے پڑھا ہے نا، وہ ہمارے بڑے بھائی نے آپ کو پڑھایا ہے، کبھی اس کی بات نہیں مانے گی۔ اس لیے بعض لوگ ممبر پہ بیٹھے جب بات کرتے تو وہ آدمی جانتے تھے، وہ کہتے یار پچھلے اپنے سال تو یاد کر۔ جو ممبر پہ بیٹھ کے بات کرتا تھا تو ان کا کریکٹر، کردار دوست جانتے تھے، رفیق جانتے تھے، وہ کہتے بھائی ذرا ہوش سے بات کیجئے، میں جانتا ہوں، ذرا اپنا ماضی کو دیکھیے، ہم مل کر جو ہے رام رام کرتے تھے، بتوں کو جھکتے تھے۔ میرا بھائی وہ جو بشر کا پڑھا لکھا ہو وہ ولا خلافت کے مقام پہ ہی پہنچ جائے، لیکن کیونکہ بشر کا پڑھا ہوا ہے ان کے ہاں خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ تو لوگ تانے دے کر کہتے تھے ہم تو وہی ہیں جو پیچھے اکٹھے زندگی کرتے تھے، لیکن جب معصوم ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کرتے تھے کسی کے جرت نہیں ہوتی تھی
وہ یہ کہ یا علی اپنے ماضی کو دیکھو، فقط وہ یہی کہتے تھے یا علی اگر صفت ملی ہے تو یہ تجھے ملی ہے، عیسیٰ کی ماں کو دھتکارا گیا، تیری ماں کو داخل کیا گیا۔ امیر المومنین کا صحابی ہے جس کا نام صعصع بن سوحان ہے، بہت عظیم صحابی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سے پوچھتا ہے یا علی انت افضل ام آدم، یا علی اپنی ذرا تعریف بیان کرو، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہے؟ آپ کا جی چاہتا ہے سن لو کون افضل ہے؟ نبی ہے، وہ نبی ہے، یہ امام ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارے مذہب میں امامت کا رتبہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے حضرت ابراہیم نبی تھے یا نہیں تھے؟ نبی تھے۔ نبوت تو خدا نے عطا کی تھی حضرت ابراہیم کو، لیکن نبوت کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں خدایا من ذریتی، ایک چیز میں چاہتا ہوں۔ نبوت تو مل چکی تھی، خدایا مجھے ایک چیز عطا کر، نبوت نہیں مانگ رہا تھا، نبوت پہلے مل چکی تھی۔ اگر کوئی کہے نبوت مانگ رہے، یہ بات ہی غلط ہے، جو عطا ہوگی اس کا مانگنا بھی فضول ہے۔ نبوت تو پہلے مل چکی تھی۔ اے حضرت ابراہیم تم کس چیز کی طلب میں ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ فرمایا میں وہ چیز مانگنا چاہتا ہوں للناس اماما، میں لوگوں کا امام بننا چاہتا ہوں۔ درود پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ نبوت تو حضرت ابراہیم کو پہلے مل چکی تھی، لیکن کہا خدایا للناس اماما، میں لوگوں کا امام بننا چاہتا ہوں۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے امامت نبوت سے بڑھ کر ہے، امامت کا مقام نبوت سے بڑھ کر کا ایک مقام ہے۔ تو پوچھا آقا آپ افضل ہیں یا حضرت آدم؟ اب امیر المومن فرماتے ہیں انسان کو اپنی سخاوت اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیونکہ قرآن کا حکم ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو میں آپ کو نعمت عطا کی اس کو بیان کر، کیوں خدا کہاں ہے، اب یہ نعمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں اپنی نعمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ کہتے ہیں لماذا یا امیر المومنین، آقا سمجھا سکتے ہو کیسے تم آدم سے افضل ہو؟ توجہ میرے پاس رہیے، کیسے آپ آدم سے افضل ہیں؟ امیر کائنات فرماتے ہیں جب اللہ نے حضرت آدم کو ایک شجرہ ممنوعہ سے روکا، کہا اس کے نزدیک نہیں جانا، مصلحت نہیں ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے نزدیک نہیں جانا، تیری مصلحت نہیں ہے، اگر تو چلا گیا تو پھر یاد رکھنا اس بحث سے باہر نکال دوں گا۔ حضرت آدم جناب حوا کو شجرہ ممنوعہ سے روکا گیا کہ آپ نے اس کے نزدیک نہیں جانا، مصلحت یہی ہے آپ نزدیک نہ جائیں، حکمت الہی یہی ہے کہ آپ نہ جائیں۔ لیکن سب سے بڑا خبیث، سب سے بڑا دشمن انہو لکم عدو مبین، کہ خدا نے جس کے بارے کہا اے بشر تیرا دشمن، جس نے کہا لا اغوینہم اجمعین، خدا تیری عزت کی قسم میں تیری قوم کو، تیری مخلوق کو، سب کو گمراہ کروں گا، میں ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا، میں گمراہ کروں گا، منحرف کروں گا۔ اب یہ دشمن قسم خوردہ آتا ہے حضرت آدم کے پاس، آدم یہ بڑی اچھی چیز ہے، تجھے کیوں روکا گیا؟ وشواس دیے خطا ہوگی آدم سے، انہوں نے ہاتھ لگا بیٹھا، اللہ نے کہا میں نے روکا تھا تو نے ہاتھ لگایا، اب سزا تیرے لیے یہی ہے کہ یہ جو بہشت دنیاوی میں جب آپ ٹھہر رہے ہیں اس سے میں نے آپ کو باہر کر دیا۔ اب امیر مومن فرماتے اللہ نے آدم کو اس گندم سے روکا کہ نزدیک نہ جاؤ، لیکن مجھ علی کو اللہ نے گندم سے روکا نہیں، 40 سال میں نے گندم کا دانہ استعمال نہیں کیا، جو کھاتا رہا، اس سے پتہ چلتا ہے میں آدم سے افضل ہوں۔
ان کو روکا گیا وہ نہ رکا، مجھے نہیں روکا میں روک گیا۔ اچھا آقا اس تو پتہ چل گیا حضرت آدم سے آپ افضل ہیں، یا علی انت افضل ام موسیٰ، آیا آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے؟ امیر مومن فرماتے ہیں انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ نبی سے افضل ہوں۔ لماذا یا امیر المومنین، آقا آپ کیسے افضل ہیں جناب موسیٰ سے، وہ نبی ہے؟ فرمایا ہاں، جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی، جا فرعون طغیان گر ہو گیا ہے، ظالم ہو گیا ہے، ستم گر ہو گیا ہے، جا انہیں سمجھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ایک کی پشت پہ ہاتھ رکھا وہ مر گیا، ایک کی پشت پہ ہاتھ رکھا وہ مر گیا، وہ میری تلاش میں ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، خوف زدہ ہوا۔ خدا نے کہا میں تیری مدد کروں گا، انا لننصر رسلنا، خدا نے کہا میں اپنے بھیجوں کی میں خود مدد کروں گا۔ اللہ نے ضمانت دی، موسیٰ میں تیری ضمانت دیتا ہوں، کوئی فرعون کا بچہ بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ فرعون یا فرعون کے بچے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، میں خدا ضمانت دیتا ہوں۔ امیر مومن فرماتے ہیں اللہ نے ان کا وسیع جانشین ہارون بنا کے بھیجا، اب 2 طاقتیں گئی فرعون کے پاس، پھر بھی حضرت موسیٰ خوفزدہ تھے کیونکہ دشمن کے پاس جا رہا ہوں، میں نے ان کے آدمی کو قتل کیا ہے، الممکن ہے مجھے مار دے، دشمن کے دربار میں جا رہا ہوں، یہ خوف تو تھا حضرت موسیٰ کے دل میں۔ امیر المومن فرماتے ہیں جب میں مشرکین کے بڑے بڑوں کو سرغنوں کو قتل کر دیا، میں نے ان کے بڑوں کو، دادوں کو، چھوٹوں کو، مشرکین کو جب میں نے قتل کر دیا، نبی مکرم نے مجھے کہا امیر المومنین سورہ برآت کی تلاوت مشرکین کے سامنے کر دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے برات ہیں، ہم آپ سے دور ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں میں سورہ برآت کی آیات کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں بڑوں کو مارا، چھوٹوں کو امیر المومنین فرماتے ہیں میں ایسے مشرکین کے مجمع کو چیرتا ہوا گیا جیسا شیر بھیڑیے پہ حملہ کرتا ہے، میں مجمع کو چیرتا ہوا، وہ بھی دیکھ رہا تھا جس کے بھائی کو میں نے مارا، وہ بھی دیکھ رہا تھا جس کے باپ کو میں نے مارا، وہ بھی دیکھ رہا تھا جس کے ماموں کو میں نے مارا، وہ بھی دیکھ رہا تھا جس کے بھانجے کو میں نے مارا، سب مشرکین مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو چیرتے ہوئے میں نے مکہ کی چھت پہ چڑھ کر اے مشرکینوں میں علی ہوں، اے مشرکین میں علی ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا اگر تم نے ہمارے ساتھ جنگ کی میں وہی ہوں جو تمہارے بڑوں کو مارا، تمہارے دادا کو مارا، تمہارے سرغنوں کو مارا، میں وہی، یاد رکھنا علی بھی وہی ہے، بازو بھی وہی ہے، سیف کار بھی وہی ہے۔ علی بھی وہی، بازو بھی وہی، ذوالفقار بھی وہی، نہ بازو میں کمی آ گئی ہے نہ علی میں کمی آ گئی ہے۔ تبھی تو ہے جناب حنفیہ جب تیار ہو رہے تھے نا جنگ صفین کے لیے، توجہ ہے، جب جنگ صفین تیار ہوتے ہیں امیر عمر فرمایا میرا بیٹا جنگ کرو گے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا کہ یہ زرہ ہے میرے پاس۔ امیر عمر فرمایا دکھا کون سی زرہ ہے؟ لوہے کی زرہ تھی۔ امیر المومنین نے اس زرہ کو اٹھایا، میرا بیٹا ذرا اس کو آزما، یہ دفاع کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اب جناب امیر المومنین کا بیٹا جناب حنفیہ نے زور لگایا زرہ کا، تھوڑا سا ہلا دیا، بالآخر علی کا بیٹا تھا نا، زور لگایا تھوڑا سا ہلایا، لیکن امیر نے فرمایا ابو حنفیہ، جناب ابو حنفیہ دیکھ میں علی ہوں، میرا سن کا تقاضا ہے، تھوڑا سن زیادہ ہو گیا ہے، بالآخر میرا مسئلہ عمر کا زیادہ ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو، اب بوڑھے باپ کی بھی طاقت دیکھنا، اب دیکھنا اس لوہے کی زرہ کو علی نے دونوں سروں سے پکڑ کے اب حیدر کرار نے لوہے کی زرہ کے دونوں سروں کو ملا دیا۔ فرمایا میں وہی علی ہوں، مشرکین سب دیکھ رہے تھے
جن کے بھائی کو مارا، جن کے دادا کو مارا، جن کے ابو کو مارا، جن کے ماموں کا سب دے، کسی کی جرت نہیں علی کو کہ یا علی تو نے تو ہمارے بڑوں کو مارا، ہمارے سامنے آ گئی، کسی کی جرت نہیں ہے۔ فرمایا موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا کہ میں خدا تیری ضمانت دیتا ہوں، فرعون تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن یہاں اللہ نے ضمانت نہیں دی، میں دشمنوں کے دربار میں جا کے ایک ذرہ بھی خوف زدہ نہیں ہوا۔ میں اس لیے جناب موسیٰ سے افضل ہوں۔ آقا آپ بتائیے انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ کون افضل ہے؟ فرمایا میں علی افضل ہوں۔ آقا لماذا یا امیر المومنین، یہ تو بھی صحابی تھا نا، بالآخر علی جیسا امام ہو، ساسا بن سوہان بھی صحابی ہو، صحابی میں بھی فرق ہے نا، جو بعض صحابی، بہت سے صحابی ہیں نبی مکرم کے، بڑے بڑے صحابی ہیں، جب سوال پوچھنے کی نوبت آتی یہی کہتے علی کے دروازے پہ جاؤ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر نجات دے سکتا ہے تو علی نجات دے سکتا ہے، ممبر پہ بیٹھنا آسان ہے، سوالوں کا جواب دینا علی کے دروازے پہ۔ کیوں؟ دین اصلاً وہی ہے، دین نازل اسی گھر میں ہوا، قرآن اسی گھر میں نازل ہوا، جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں، جو ناطق کے قرآن ہیں وہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ دین کو جانتے ہیں۔ آقا آپ کیسے عیسیٰ سے افضل ہیں؟ فرمایا ہاں، جب عیسیٰ ماں کے شکم میں تھے، اب وضع حمل نزدیک ہوا، عیسیٰ کی ماں روانی ہوئی کہ پروردگار میرے شکم میں ایک نبی ہے، میرے شکم میں ایک معصوم ہے، حجت خدا ہے، ولی خدا میرے شکم میں ہے، اب اس حجت خدا کے لیے پاکیزہ جگہ چاہیے، حجت خدا کے لیے پاکیزہ جگہ چاہیے، میں چاہتی ہوں بیت اللہ کے اندر جا کے عیسیٰ کی پیدائش ہو جائے، میں چاہتی ہوں بیت المقدس عیسیٰ کی پیدائش ہو جائے، لیکن خدا نے کہا تھا، حضرت جبرائیل نازل ہوئے، کہا تھا مریم صحیح ہے تم معصوم، تم بطول، تیرے شکم میں معصوم، تیرے شکم میں حجت، نبی، ولی خدا، لیکن یاد رکھیے ہر ایک کی ایک خاص جگہ ہوا کرتی ہے، وضع حمل کی ایک خاص جگہ ہے، بچے کی پیدائش کی ایک خاص جگہ ہے، اے عیسیٰ کی ماں یہاں عبادت کی جگہ ہے، یہاں بچے اور زچے کی جگہ نہیں ہے۔ امیر مومنین فرماتے ہیں جب میری ماں فاطمہ بنت اسد جب بیت کے قریب آئی، اس کو عیسیٰ کی ماں کو یہ کہا گیا تھا یہ عبادت کی جگہ ہے، زچہ جگہ نہیں ہے، جب میری ماں آئی ان کو کہا گیا یا فاطمہ ادخلی ھذا البیت، فاطمہ آئیے علی کے لیے ہی بنا ہوں۔ فرمایا میں ان سے افضل ہوں۔ امام نبیوں سے افضل ہوتا ہے، امامت کا مرتبہ، ایک امامت کا منصب الہی ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے امام بنا دے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، بشر کے بس کی بات نہیں ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو خلیفہ بنا دے، جانشین بنا دے، بنا تو سکے گا لیکن خدائی بنا ہوا بشر کے بنے ہوئے فقط اتنا فاصلہ ہے، جو خدا کا بنا ہوا ہے وہ تیرے گھر کے حالات کو جانتا ہے، تو نے کل کیا کیا، کیا بات کی، کیا سوچا، وہ خدا کا بنا ہوا ہے، وہ تیرے ضمیر سے آگاہ ہے، جو بشر کا بنا ہوا ہے اس کو پس سے پردہ بھی معلوم نہیں میرے پاس گزر کیا رہی ہے، اس کو کیا خبر میرے پیچھے کیا گزر رہی ہے، میرے پیچھے دیوار میں اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کیونکہ بشر کا بنے ہوئے کو علم نہیں ہے، خدائی بنے ہوئے خلیفہ کو اللہ نے علم لدنی عطا کر دیا، وہ علم لدنی کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ اب ان کا
ایک ماننے والا ہے، محب ہے، وہ بھی شیعہ ہے، آپ بھی شیعہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کچھ شیعوں کی صفات، آیا وہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھنا چاہیے نا، کسوٹی ہونی چاہیے نا۔ ہم بھی شیعہ ہیں، ہم بھی محب کہتے ہیں، ایک علی کا عاشق اور دیوانہ محب جس کا نام ابو ذر ہے۔ علی کے قصیدے فضائل پڑھتا پڑھتا دشمن کو برداشت نہیں ہوا، کہا اس طرح کرو، یہ ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہا ہے، دن رات علی 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 علی، یہ قصیدے پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، اس طرح کرو، اس کو پکڑو، اس کا منہ بند کرو۔ کیا کروں؟ کہا جاؤ اس کے گھر، اس کو اشرفیوں کی تھیلی دو، کہو علی کو چھوڑ دے، ہمارے پاس آ جا، علی کو چھوڑ دے، ہمارے پاس آ جا۔ یہ بھیجے ہوئے حکومت کے سرغنوں، سپاہی، فوجی، لیڈر، افراد، جو سمجھیں آپ، بھیجے ہوئے افراد ہے، ابو ذر کے دروازے پہ دک الباب کیا کہ جناب ابو ذر باہر نکلے، ان کے ہاتھوں میں اشرفیاں درہم و دینار کی، بڑا پیسہ لالچ دینے کے لیے۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، یہ سیاست کوئی آج کی نہیں ہے، یہ ان کی ابا اجداد سے چل رہی ہے، یہ بڑوں کی سیاست، یہ بڑوں کی سیاست ہے۔ پیسوں سے خریدو، کسی محب کو پیسے دے گا، اس کو خریدو، یہ غریب ہے نا، اس کو پیسے دو، یہ منحرف ہو جائے گا۔ یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیرا غلط تصور ہے۔ علی کا دیوانہ بیچ نہیں سکتا، مر سکتا ہے۔ درہم و دینار سے، اللہم صلی علی محمد، درہم و دینار، ڈالر سے خریدے نہیں جاتے افراد۔ پیسوں سے دین نہیں بنتا، پیسوں سے دین کو نہیں پھیلایا جاتا، کسی کو خرید کر کے دین نہیں پھیلایا جاتا۔ دین ہمیشہ اخلاق سے پھیلتا ہے، دین دل سے پھیلتا ہے۔ کسی کو خرید کر کے، پیسے دے کر کے، اس کے مذہب کو خراب کر کے، یہ دین نہیں ہے، یہ سیاست آج کی نہیں ہے، ان کے بڑوں کی سیاست ہے، پہلے سے آ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ دروازہ ابو ذر پہ آئے، ہاتھوں میں اشرفیاں، درہم و دینار، بڑا پیسہ، آئے، جناب ابو ذر باہر نکلے، ابو ذر یہ پیسے ہیں، یہ لے، 3 دن ہو گئے تو بھوکا ہے، پیاسا ہے، تیری بچیاں بھوکی پیاسی، 3 دن کا فاقہ، تیرے گھر پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فاقے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بابا چھوڑ علی کو، تجھے انہوں نے دیا کیا ہے سوائے فاقے کے، سوائے غربت کے؟ تجھے کیا دیا ہے؟ آ ہمارے پاس بیت المال ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، جو جی چاہے تو لے، علی کو چھوڑ دے۔ اب سننا، غیرت مند علی کا، غیرت مند شیعہ، غیرت مند صحابی کے تیور بدلے۔ اب انہوں نے پیسوں کی بات کی، درہم دینار کی بات کی، انہوں نے لالچ کی بات کی کہ علی کو چھوڑ دے، ہمارے دربار آ جا۔ غیرت مند شیعہ ان کو دھکے مار مار کے گلی سے باہر کر رہا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں نکلو میرے گھر سے، چند ٹکو کے ذریعے مجھ ابو ذر سے علی کو چھینے ہو۔ یاد رکھو، تم تو علی کی بات کرتے ہو، پوری دنیا زمین و آسمان کو ایک پلڑے پر رکھو، میں علی کی نالین بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ اب ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا، وہ بھی شیعہ تھا، ہم بھی شیعہ ہیں، کیا ہم کتنے حد تک ہم شیعہ ہیں، کتنے حد تک محب ہیں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے، مقایسہ کرنا چاہیے۔ ایک کسوٹی ہے صفات علی، صفات محب شیعہ، ایک کسوٹی ہے، اپنے آپ کو سوچو، جا کے وزن کرو، کتنے پلڑے میں ہیں آپ۔ ابو ذر کو بھی ایک پلڑے پر رکھو، اپنے آپ کو رکھو، پتہ چل جائے گا۔ اگر یہی حالت تیرے پاس آ جائے، کیا کرنے کو تیار ہے؟ اب دیکھنا، ایک اور میں آپ کو ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، وہی بھی محب ہے، وہ بھی شیعہ علی کا ماننے والا، جس کا نام ہے حجر بن عبدی۔ کون ہے؟ حاتم طئی کا بیٹا ہے۔ حاتم طئی عرب کا مشہور معروف سخاوت مند، یہ تو نام سنا ہوا ہے نا، بہت بڑا سخی۔ اس کے اسلام سے تعلق نہیں تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، لیکن سخی اتنا ہے، پیغمبر نے کہا ابو حاتم طئی سخی اتنا، اسی کی سخاوت کی وجہ سے اللہ انہیں جہنم نہیں بھیجے گا، سخاوت کی وجہ سے خدا انہیں جہنم نہیں بھیجے گا، ایک مقام خدا ان کو دے گا۔ تو کسی نے سوال کیا، یا علی تیری سخاوت میں حاتم کی سخاوت میں فرق کیا ہے؟ تیری سخاوت میں اور اس کی سخاوت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا فقط ایک چیز کا فرق ہے،
جو حاتم تئی کے دروازے پہ جاتے ان کو 40 دروازہ پھرنا پڑتا، جانا پڑتا، لیکن جو میرے دروازے پہ آیا قیامت تک کو کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کسی نے امام حسین کو خط لکھا، کہا آقا اذنی بحرفین، آقا مجھے دین کا خلاصہ بتائیے، دین کسے کہا جاتا ہے؟ آپ بھی غالباً آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اچھا دین کیا ہے؟ امام حسین نے 2 ٹوک جملوں میں کہا دین کا خلاصہ بتایا، کہا دین کا نام، پہلا دین کا نام ما حاول امرا بمعصیت اللہ، جو یہ کوشش کرے کہ حرام کے ذریعے کسی مقام پہ جا کے پہنچوں وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، حرام کے ذریعے کسی مقام میں نہیں پہنچا۔ رشوت دے کر میں جناب علی کیا ٹیچر لگنا چاہتا ہوں، ناراض ہو گئے؟ رشوت دیتے ہیں ٹیچر بنتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینا دونوں میں جہنمی ہے۔ اب اس نوکری کا کیا فائدہ جس کی ابتدا ہی حرام سے ہے؟ اب اس چیز کا فائدہ کیا جو ابتدا ہی حرام سے ہے؟ لقمہ حرام اٹھا کے تو اپنے شکم میں ڈال رہا ہے، اور یہ لقمہ جب آپ کے پیٹ میں جائے گا خون بنے گا، آپ شادی کریں گے، نطفے میں تبدیل ہوگا، منتقل ہوگا، بچہ بنے گا، جوان ہوگا۔ اب تو بچہ، تیری ابتدا جب لقمہ حرام سے ہے تو اس بچے سے کیا توقع کرے گا؟ وہ نمازی بنے گا، وہ محب حسین بنے گا؟ نمازی بنے گا؟ نمازی تو نہیں بنے گا، سب کچھ بنے گا۔ ہاں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، یہ واجب ہے بتانا آپ کے لیے۔ آخر آپ یہاں جو آئے کچھ لے کر جائیں۔ میری مائیں بیٹیاں اور بہنیں بیٹھے، تربیت ہونی چاہیے۔ اہل بیت کے مذہب میں تربیت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے نفس کی تربیت کرو، اپنی تربیت، اپنی اولاد کی۔ مذہب اہل بیت کا نام ہی تربیت ہے۔ اب ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھا کرتے، اس کے ساتھ ایک دن بچہ آیا۔ اب اس دور میں مشقیں ہوا کرتی، اس مشق میں پانی ڈالتے، اس سے وضو کیا کرتے تھے لوگ۔ اب یہ نمازی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، جیسے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی آپ کے ساتھ جاتے ہوں گے، تو یہ بچہ بھی ساتھ تھا۔ اب یہ اس بچے بابے نے نماز شروع کی، اس بچے نے ایک کانٹا اٹھا کے، ایک سوئی، ایک میخ کیل اٹھا کے اس مشق کے اندر مار دی۔ اب مشق پھٹ گئی، پانی پورا گر گیا۔ اب نمازی پریشان، بابا اسی پانی سے ہم وضو کرتے تھے۔ اب نمازی معطل، پریشان، نماز کیسے جماعت ادا کی جائے، پانی نہیں ہے۔ اب اس کے باپ کو پکڑا، یہ بیٹے آپ نے یہ نقصان کیا ہے۔ اب باپ بڑا ناراض، یہ کیا ہے میرے بیٹے نے، ایسی حرکت کیوں کی ہے، نمازیوں کی نماز کو تباہ کر دیا، کیوں حرکت کی ہے؟ اب غصے کی حالت میں بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر آیا، بیوی سے پوچھا، میں نے پوری زندگی حلال کما کے آپ کو دی، میں نے کبھی کوئی حرام کا لقمہ نہیں دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے بیٹے نے آج ایسی حرکت کی کہ نمازیوں کی نماز کو تباہ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ بیوی سوچنے کی، پوری رات سوچتی رہی، صبح اٹھی، آقا اور تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی خطا نہیں ہوئی، لیکن جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا، میں ہمسائے کے گھر گئی تھی، خاتون کے شکم میں جب بچہ ہو ایک ایسی حالت ہوتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے ایک چیز کھائے، شاید آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو پتہ ہے کیا چیز کھانی چاہیے، اس کا ایک دل جی چاہتا ہے میں ایک چیز کھاؤں، وہ ایک خاص چیز ہوتی ہے، بعض اوقات مرد کو پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا انہوں نے کہا میرا دل بن گیا تھا انار کو کھانے کا۔ اس ہمسائے کے گھر کے اندر ایک درخت تھا انار کا، تو میں نے کیا کیا، اب اس کو میں نے اتارا نہیں، اس کو وہاں چھینا نہیں، میں نے کیا کیا، ایک کانٹا پڑا ہوا تھا نیچے، اس کو اٹھا کے فقط کانٹا اس انار میں مارا۔ اب کانٹے میں کتنا رس ہوتی ہے، کتنا رس آئے گی، کتنا آئے گی، بہت کلی۔ اسی کانٹے کو اٹھانے میں اپنے منہ کے اندر رکھا، بغیر اجازت کے اس رس کو، معمولی کو میں نے اپنے منہ کے اندر رکھا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، بغیر اجازت سے منہ رکھنے کا اس کا اثر یہ ہوا کہ بیٹے نے نمازیوں کی نماز کو تباہ کر دیا۔ اب آپ تو تھوڑا سا سوچئے، میں اور آپ سوچوں، ہم اگر کسی حرام ڈکیٹی کا مال، چوری کا مال، ظلم کا مال، ستم کا مال، ہمسائے کا حق لوٹ کے، بہن کا حق لوٹ کے، یتیم کا مال لوٹ کے، غصب کر کے ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا؟
کیا حال ہوگا ان کا؟ کون ہے یہ؟ بس آپ کی زحمت کو تمام 2 منٹ میں پریشان ہو گئے ہیں۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جو سچی بات ہوتی ہے وہ کیا ہے، کبھی اوقات کڑوی ہوتی ہے، لیکن کڑوی بات آپ کی ایمان کے لیے، آپ کی سعادت کے لیے یہ کڑوی بات مفید ہے۔ یہی کڑوی سنو گے، عمل کرو گے تو یہ تیرا امام آقا امام زمانہ تجھ پہ سلام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک مرتبہ ہم سلام کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ولی خدا سلام کرتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام امام صادق معصوم ہے، حجت خدا ہے، امام ہے، ولی ہے، لیکن ایک مرتبہ کھڑے ہو کے جب کربلا کی طرف رخ کرتے تو ایک جملہ کہتے، شہدائے کربلا میں حبیب بھی ہے، مسلم بھی ہے، جون بھی ہے۔ یہ سب معصوم تو نہیں تھے نا، یہ غیر معصوم ہے۔ اب معصوم کا جملہ سنا، معصوم امام غیر معصوم پہ سلام عرض کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فرماتے السلام علیکہ یا انصار اللہ، السلام علیکہ یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار الحسن، السلام علیکم یا انصار الحسین۔ امام صادق فرماتے ہیں بے ابی وانت امی، میں صادق آل محمد کے ماں باپ تم پر قربان ہو، اے اصحاب حسین، میں صادق کا سلام، میرے بابے کا سلام، میرے جد کا سلام، تم پر سلام ہو، میں صادق کا بھی تم پر سلام۔ کون سلام عرض کر رہا ہے؟ امام۔ کس کو سلام کر رہا ہے؟ حبیب کو، جون کو، حر کو۔ یہ تو غیر معصوم ہے، معصوم تو نہیں ہے، لیکن مقام اتنا انہوں نے اپنا بلند کیا کہ وقت کا معصوم سلام کرتے ہوئے فخر کرتا ہے، ناز کرتا ہے ان کے اوپر۔ ایسا تو نہیں ہے، امام سجاد بار بار فرماتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہوں میرے بابا حسین کے صحابیوں پر۔ کون کہہ رہے؟ امام سجاد۔ انہوں نے مقام اتنا اپنا بلند کیا، اتنا مقام بلند کیا۔ یہی تو وجہ ہے جناب حر جب اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے جملہ کہا، یا بنیا کرامات الدنیا زائلۃ والناس من الدنیا راحلۃ۔ حر نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، میرا بیٹا، میں بہت بڑا سپاہی تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، سب کچھ تھی، یہ سب کچھ جہنم میرے لیے تھی، یہ دولت سب کچھ میرے لیے کوئی ارزش مند نہیں تھی، جہنم تھی، میں جہنم میں زندگی کر رہا تھا۔ بیٹا لأن نلحق بالحسین بالسعادہ، میرا بیٹا وہ سب کچھ مال دولت ہر چیز وہ جہنم ہے، لیکن حسین کے ساتھ مل جانا جنت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اور کہہ رہا ہے بیٹا وہ سب چیز جہنم تھی، حسین کے ساتھ مل جانا جنت ہے۔ ایسا ہی جب آتے ہیں تیرے آقا کے پاس سر جھکا ہوا ہوتا ہے، تیرا آقا حسین کہتا ہے حر یا شیخ ارفع راسک، میرے دربار میں حر سر نہ جھکا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین۔ حسین کے دربار میں، حسین کی درگاہ میں اور سر نہ جھکا، میری دربار میں جب یہ سر بلند کر گیا میں حسین برداشت نہیں کرتا کوئی میرے سارے سر جھکائے۔ اور ابشر بالجنہ، اور میں حسین تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، حسین وعدہ کرتا ہوں اور آپ سے پہلے تو جنت جائے گا، بعد حسین کا قدم آئے گا۔ انہوں نے اپنا اتنا معیار بلند کیا، بس ہمیں بھی اپنا معیار بلند کرنا چاہیے۔ جو وقت کا ولی خدا ہمیں سلام کرے، ہمیں ارادت کرے، ہمارا مقام بلند ہونا چاہیے۔ میرا بھائی رب اکبر کی قسم، امت محمد نے گلشن محمد کو ویران کر دیا۔ اجر و قبل اللہ، اجر و قبل اللہ۔ امت محمد نے گلشن محمد کو ویران اجاڑ دیا۔ ایک یہودی ہے، اس کی بیٹی لا علاج۔ کسی نے کہا اگر تو اپنی بیٹی کی صحت یابی چاہتا ہے تیری بیٹی زندہ ہو جائے، میں آپ کو دنیا کے نہیں آخرت کے ڈاکٹر بتاتا ہوں، مدینے چلا جا، مدینے کے سید جو ایسے ڈاکٹر ہیں لا علاج کو بھی شفا دیتے ہیں۔
ایڈریس پوچھا، روانہ ہوا یہ یہودی، مدینے آیا، پوچھتا پوچھتا علی کے دروازے دکل باب کیا، امیر المومنین دروازہ کھولا، کہا آقا میں یہودی ہوں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کے دروازے پہ ہوں، آپ کا کہا گیا ہے دنیا نہیں آخرت کے آپ کے ڈاکٹر ہیں، آقا میری بیٹی کو ڈاکٹر نے لا علاج کیا، میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، آقا مہربانی کیجئے میری بیٹی مجھے واپس کر دیجئے، آقا مہربانی کیجئے میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ امیر المومنین نے یہودی کو اجازت دی، گھر میں بٹھایا، امام حسین کو بلایا، حسین میرے قریب آ، حسین قریب آیا، پانی کا تشت بھرا، حسین اس پانی پہ ہاتھ رکھ، حسین نے ہاتھ رکھا، امیر المومنین فرماتے ہیں یہودی کو یہ پانی لے جا اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال، اللہ انہیں شفا دے گا۔ یہودی سوچنے لگا پانی ہے، ہاتھ رکھا ہے، میری بیٹی کو لوگوں نے لا علاج کیا ہے، یہ پانی؟ امیر نے فرمایا سوچنا یہ لے جا، یہ کسی عام کا ہاتھ نہیں ہے، یہ حسین کا ہاتھ ہے، لے جا۔ پانی لے کر یہودی اپنے وطن آیا، لا علاج بیٹی کے سر پہ ڈالا، جو ہی پانی ڈالا بیٹی سے صحتیاب ہو گئی۔ کہتی ہے بابا مجھے ڈاکٹر نے لا علاج کیا، بابا یہ بتا یہ کون سا ڈاکٹر، یہ کون سا میرا محسن ہے جنہوں نے مجھے زندگی عطا کی؟ بابا لیکن ایک بات ہے، مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس لے جا، میں اپنے محسن کا شکریہ ادا کر دے، مجھے ان کے پاس لے جا۔ یہودی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ لے آیا، گھر میں بیٹی داخل ہوئی، جب حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا فوراً جھکی، کہتی آقا مجھے پتا تھا آپ عظیم ڈاکٹر ہیں، حسین آپ لا علاج کو شفائی عطا کر دے۔ آگے ہیں مولا میں آپ کی کنیز بننا چاہتی ہوں، میں اب ادھر سے جانا نہیں چاہتی، تو میرا محسن ہے، تو نے مجھے زندگی عطا کی، آقا اب میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ امام فرماتے ہیں سیدھا چلی جا، سیدھی میری زینب بہن ام کلثوم بیٹھی ہیں، وہ تیری تربیت کریں گی۔ آئی ہیں زینب کلثوم کے پاس، بیوی نے ان کی تربیت کی، قرآن پڑھایا، تربیت کی۔ اب یہ کسی مصلحت کے تحت، میں تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، مصلحت کے تحت ان کا نکاح ہو گیا یزید کے ساتھ۔ اہل بیت کو شہادت حسین کے بعد رب اکبر قسم کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا، آپ بھی بہن والے ہیں نا، جب بھائی کی میت ہو بہن کو ہر ایک کہتا ہے یار راستہ چھوڑ دو، یہ غریب کی بہن آ رہی ہے، بھائی کا چہرہ دیکھے گی، آخری بار بھائی کو ملے گی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے ضرور جواب دینا، جب زینب کے خیموں کو جلایا گیا، چادر اتاری گئی، گوشوارے اتارے گئے، پتھر مارے گئے، کوئی باقی نہیں بچا، اب قیدی بنا کے اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ فقط بٹھایا گیا نہیں بٹھایا نہیں گیا، وہاں سے گزارا جہاں حسین کی لاش ہے، وہاں سے گزارا جہاں اکبر کی لاش ہے، جہاں قاسم کی لاش ہے، جہاں اون محمد کی لاش ہے، وہاں سے گزارا۔ اب زینب برداشت نہیں کر سکی، چلتے ہوئے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا۔ اب مجھے بتا جس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، اب وہ اونٹ سے گرے تو وہ کیسے گرے ہوگی؟ روایت کے لفظ علی وجہ زینب، منہ کے بال زمین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، منہ کے بال زمین پہ گری زینب، بھائی کی لاش پہ جہاں پہ سر نہیں ہے، بھائی کو ہاتھ سے لگایا، لیکن رب اکبر کی قسم کلیجہ چلنی ہوتا ہے۔ میں کیسی روایت پڑھوں؟ اتنا زینب وفادار ہے، بیٹوں کی لاش پہ نہیں گئی، اون محمد کی لاش پہ نہیں گئی، بھائی کو ملی، اکبر کو ملی، یقین جانیے حق بنتا مسلمان کا۔ اب بہنیں بھائی کو مل رہی ہے، اس کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑا نہیں۔ جب زینب حسین کو ہاتھ سے لگایا نا، بلاخر بہن تھی، یہ بھائی تھا، محبت ہوتی ہے بہن اور بھائی کے درمیان، زینب چھوڑنا نہیں چاہتی، یہ شمر کمینہ اکیلا نہیں، 5 آدمی ہاتھ میں تازیانہ زینب کے قریب ہے، کہتے چھوڑ دے بھائی کی لاش کو، زینب کہتی نہیں چھوڑوں گی، یہ کہتے چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑوں گی۔ اب سننا رب اکبر کے سامنے انہوں نے پہلا تازیانہ مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، جب 5واں تازیانہ مارا، امام سجاد کی آواز، پھوپھی امن لاش
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مسلمان حیا کر، بہن بھائی کو مل رہی ہے، ملنے دے، تو مارتا کیا؟ اور جن کے بھائی کو تو نے بے دردی سے قتل کیا ہے، اور جن کے سر کو جدا کیا ہے، وہ حسین ہمارے نبوت کا، اور تو نے ان کے کپڑوں کو اتارا، ان کے امامے کو اتارا۔ رب اکبر کے سامنے ایک کمینہ چھپتا حسین کے قریب آیا، اب اس کمینے نے کوشش کی حسین کی انگوٹھی کو اتارے، سننا انگوٹھی کو اتارے، لیکن جب حسین کے قریب آئے نا کوشش کی انگوٹھی کو اتارے، اتر نہیں سکی، اس نے ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھائی، رب اکبر کے سامنے تلوار اٹھا کے حسین کے ہاتھ کو کاٹا، خالی انگوٹھی نہیں، انگوٹھی نہیں، حسین کا ہاتھ ساگ لگایا، زہرا کی آواز آئی، میرا اللہ میرا حسین کہتے اجرکم اللہ، میرا اللہ ایسا کیوں مار رہے ہیں؟ میرے بیٹے کے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں، میرے بیٹے کا جرم کیا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہن کو بھائی کی لاش اس طرح عبور کرایا گیا، اب وہاں آئی جہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس پردہ دار کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جہاں یہ مسلمان لے کر آئے۔ سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ باندھے ہوئے۔ اب اعلان ہوا ہمارے سامنے کچھ قیدی آگے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، آئے شام کے لوگوں باہر نکل آؤ، اور کچھ باغیوں کا قافلہ آ گیا، آئے مسلمان، کتنا بے حیا مسلمان، حسین کو باغی کہہ رہا ہے۔ اسی لیے تو امام سجاد سے کسی نے پوچھا آقا آپ کو زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ تو فوراً کہتے ہیں الشام الشام الشام، مجھے شام میں بہت تکلیف ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے مجھے باغی کہتے تھے، مجھے کہتے یہ مسلمان نہیں ہے، حسین کو کہتے یہ مسلمان نہیں ہے، اور نواز رسول کو کہتے مسلمان نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ دربار سج گیا، اطلاع ملی، کنیزیں جمع ہوئی ہند کے پاس آئیں۔ ہند یزید کی بیوی جس کا پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں، کہتے ہیں بی بی کچھ قافلہ آیا ہوا ہے، اگر تماشا دیکھنا ہو آ جائیے۔ قیدی آئے ہوئے ہیں، اسرا اسیر آئے ہوئے ہیں، اگر تماشا دیکھنا ہو آ جائیے۔ کنیزوں کے جھرمٹ میں یہ ہند سر پہ چادر رکھی ہوئی ایک تخت پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب ادھر سے اہل بیت کے قافلے کو بازار میں داخل کیا گیا، آگے سید سجاد ہیں، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سر جھکا ہوا، آگے بھاگے رہے، چھوٹا بچہ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، 4-5 سال کا بچہ سید سجاد کے ہاتھ میں بیڑیا، رب اکبر کے سمے امام سجاد کی کمر سیدھی نہیں تھی، جھکی ہوئی تھی، اگر کمر سیدھی کرتے تو گلے کی جو رسی تھی امام باقر کی وہ پھنسنے لگ جاتی، کہتے بابا میرا گلا دبا جا رہا ہے، بابا میرے سانس بند ہو رہے، سید سجاد کمر جھکا لے۔ اجرکم اللہ۔ اس ترتیب کے ساتھ اہل بیت کو دربار میں لے، عالیہ زینب کبریٰ کی نگاہ پڑی ہند کے اوپر، فوراً کلثوم کا بازو ہلایا، کلثوم سامنے دیکھ رہی ہے وہ کون ہے، کہا اماں جائی زینب جب سے ہمارا بھائی حسین مارا گیا ہے میری آنکھیں کمزور ہو گئی۔ جب سے ہمارا بھائی حسین مارا گیا ہے میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہے، دور کی چیزیں مجھے دکھائی نہیں دیتی، اللہ جانے کون ہے۔ کہا کلثوم دیکھ وہ پردے کے اندر کھڑی ہوئی ہے جس کو مدینے ہم پردہ سکھاتے تھے، اب قیامت کا منظر ہے، وہ ہماری شاگرد، وہ جس کو ہم تعلیم دیتی تھی، وہ پردے میں ہے، محمد کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، وہ بے پردہ ہے، بے مکنا و نقاب ہے، بغیر پردہ کے، کہتی تھی نانا دیکھ لے جس کو پردے کا درس دیتی آج وہ پردے میں، اور تیری بیٹیوں کے سر پہ چادر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب کوئی جاننے والا آ جائے نا سامنے، دعا مانگنا کوئی غریب نہ ہو جائے، اگر کوئی غریب ہو جائے اس کو کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ اب زینب نے دیکھا ہند ہمیں پہچان لے گی، سر جھکا لیا۔ اب انہوں نے
دیکھا نا اپنے تخت سے اتری، آتی ہے زینب کے قریب، بی بی آپ کہاں کے رہنے والی ہو؟ زینب کہہ دیا مدینے کے رہنے والے۔ مدینے کا نام آیا، ذرا قریب آ گئی، کہہ دیا بی بی مدینے میں میرے سردار رہتے ہیں، میرے سردار مدینے میں رہتے ہیں، میرے سردار مدینے میں رہتے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب مدینے کا نام آیا کہ بی بی بتا سکتی ہو تیرے سردار کا نام کیا ہے؟ اب یہ ہند کہہ دیے میرے پہلے سردار کا نام علی ہے۔ کہا دوسرے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے دوسرے سردار مرشد کا نام حسن ہے۔ کہا اور بتا سکتی ہو؟ کہا میرے تیسرے سردار کا نام حسین ہے۔ کہا اور بتا سکتی ہو؟ کہا اس کے دو بیٹے ہیں جن کا نام سجاد ہے، ایک بیٹا ہے جن کا نام اکبر ہے۔ میرے مرشد علی کے تین بیٹے، ایک کا نام عباس تھا۔ رب اکبر کے قسم اب زینب سے پوچھئے گیا، جب حسین کا نام آیا زینب زمین پہ بیٹھ گئی، جب عباس کا نام آیا زینب سر پہ ماتم کرنے لگی، جب اکبر کا نام آیا زینب پشت پھیر گئی۔ کہتی ہے بی بی میں پوچھنا چاہتی ہوں تم بتاتی کیوں نہیں؟ ناراض ہو گئی ہو؟ میں غلط بات کر بیٹھی ہوں؟ بی بی بتا تو کیوں ناراض ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں۔ فوراً کہتی ہے تو نے علی کے بیٹوں کا نام تو لیا ہے، کیوں ان کے بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ ان کی بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ جب بیٹیوں کا نام آنا تھا تو نے ہند سامنے کھڑی ہوئی تھی، زمین پہ بیٹھ گئی، کہتی بی بی تم قیدی ہو، تم اسیر ہو، مجھے جس نے درس دیا تھا انہوں نے کہا قیدیوں کا تماشا نہ کرنا، انہوں نے کہا تھا قیدیوں کے ساتھ غلط سلوک نہ کرنا، تم نے علی کی بیٹیوں کا نام لیا، وہ تو بڑی پردہ دار ہے، وہ تو زینب و کلثوم ہے، اور جن کی ماں زہرا ہے ان کی ماں بڑی پردہ دار ہے، یہ شرابی کا دربار ہے، تو نے شرابی کے دربار میں زینب کا نام کیسے لیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ برداشت نہ کر سکی، کہا بی بی وہ تو علی کی پردہ دار بیٹی آئے، خبردار ان کا نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار، وہ پردہ دار یہ بے غیرت کا دربار، وہ علی کی بیٹیاں یہ بے حیا کا دربار، نام نہ لے وہ بڑی غیرت والا۔ رب اکبر کی قسم جب یہ بات کی اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً کہتی ہے ہند ناراض نہ ہونا، اگر وہی زینب آپ یہاں اگر مل جائے، فوراً کہتے بی بی یہ تکرار نہ کر، بی بی تکرار نہ کر میں مر جاؤں گی۔ زینب کہاں؟ شرابی کا دربار کو جا، پردہ دار کو جا، شرابی کا دربار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنو گے رب اکبر کے سمے 2 منٹ لینا چاہتا ہوں، معاف کر دینا۔ اب جب کہا بی بی خبردار زینب کا نام نہ لینا، فوراً جناب زینب کہتے ام کلثوم میرے قریب آ، جناب کلثوم قریب آئی، فرمایا سکینہ میرے قریب آ، 4 سالہ حسین کی بیٹے کے قریب آ گئی۔ اب سب بیویوں کو اکٹھا کیا زینب نے، فرمایا بیویوں تم بتاؤ میں کون ہوں؟ اللہ گواہ ہے سننا ضرور رب اکبر کی قسم۔ اب ہند پریشان ہوگی، غمگین ہوگی، فوراً کہتے بی بی کیوں خیر تو ہے، کیا مسئلہ بن گیا؟ کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ ہر ایک کہتی تھی زینب تیرے بھائی کو بے دردی سے مارا گیا، وہ زینب تجھے بازار لایا گیا۔ رونے والا جب اس نے سنا زینب کا نام زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی ہے۔ رب اکبر کی قسم میں کہتا ہوں تو نے نام سنا برداشت نہ کر سکی، رب اکبر کی قسم وہی زینب بھائی کے قاتل کے سامنے حسین کا سر، عباس کا سر، اکبر کا سر، اب بھائی کا قاتل زینب کے قریب آتا ہے، تازیاں نے مار کہتا ہے چلو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
آخری جملہ التماس دعا، مشکل مصائب میں پورا نہیں پڑھنا چاہتا، تم برداشت نہیں کرو گے۔ رب اکبر کی قسم، جب انہوں نے پہچان لیا یہ زینب ہے، زمین پہ گر گئی، فوراً اٹھی، اب دوڑتی ہوئی وہاں آئی جہاں یہ کمینہ یزید بیٹھا ہوا تھا۔ اب آ کے یزید کی ابا کو کھینچا، کہتی ہو بے غیرت انسان، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کمینہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے کہا میں نے باغی کو قتل کرایا ہے، وہ کمینہ تو نے محمد کا گھر اجاڑ دیا ہے، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے حسین کو مرا دیا، وہ کمینہ تو زینب کو قیدی بنا کے بازار میں لے آیا، وہ کمینہ تو اپنی عورتوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، محمد کی بیٹیوں کے سر ننگے اور بے مکنا چادر۔ ساینا الذی ایما انقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم القيامة۔ السلام على بنات الحسین۔ ہم سب کا سلام ہو پردہ دار زینب پہ، ہم سب کا سلام ہو سید سجاد پہ، ہم سب کا سلام ہو اس زینب پہ جب مدینہ واپس آئی، عبداللہ کے گھر میں آئی۔ عبداللہ نے سوچا کوئی عام عورت آ گئی ہے، عبداللہ نے کہا بی بی واپس چلی جاؤ، میری زینب گھر میں نہیں ہے۔ کہا بی بی واپس چلی جا، یہاں میری زینب نہیں ہے۔ اب زینب سے رہا نہ گیا، کہا عبداللہ جان میں زینب ہوں، عبداللہ پہچان میں زینب ہوں۔ ارے تم زینب ہو، تیرا یہ حال بنایا کس نے؟ اجرکم اللہ، میرا سلام ہو زینب پہ، بلاخر ماں تھی، بلاخر ماں تھی۔ کربلا میں اپنے بچوں کو نہیں پکارا، بازار شام میں بھی نہیں پکارا، نہیں یاد کیا۔ جب رونے والوں سروں کو لایا گیا، ہر بیوی اپنے سر اٹھا رہی ہے، لیکن زینب نے اپنے بچوں کے سر کو نہیں اٹھایا۔ ایک کنیز نے کہا زینب تیرے مظلوم بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں کو ہاتھ سے لگا، نہیں اٹھایا۔ لیکن بالآخر ماں تھی رونے والا، جب گھر میں داخل ہوئی، دو چھوٹے سے مسلح بچھے ہوئے دیکھے، اب ان مسلوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کربلا کی طرف رخ کر دیا، کہا آؤ نا محمد، اب ماں کو اپنی طرف بلا لو، اور میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ پروردگار مومنین بے حالات بے رحم فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کی حفاظت فرما، جو مومنین و مومنات رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار حاضرین کو حسین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حسین کی زیارت رہو۔ پروردگار ہمیں حسین کی زیارت کے بعد دنیا سے اٹھا کوئی مسئلہ نہیں۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى Ya Hussein,